کرواتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بول چکا ہوں پہلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا درجہ ہی اللہ نے کچھ اور رکھا ہے. ان کا درجہ الگ, ان کی امتوں کا درجہ الگ, ان کے صحابوں کا درجہ الگ, ان کے تابع تابعین کا درجہ الگ, یہاں تک کہ ان کے شیخ جو ہوتے ہیں, ان کی کتابیں پہنچانے والے ہوتے ہیں, ان کا درس بھجانے والا ہوتے ہیں, اللہ نے ان کا درجہ بھی الگ رکھا. غوث اعظم کو اتنا سارا نوازا, اور کیا خوب نوازا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ خود فرماتا ہے قل نفس ذائقۃ الموت. کیا کہتا ہے؟ موت. میں تمہیں پیدا کروں گا پھر مار دوں گا. کیا بولتا اللہ؟ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں پھر موت دے دیتا ہوں پھر پیدا کرتا ہوں. کہ اللہ نے پیدا کیا پھر موت دی پھر پیدا کرے گا. ایک ہی بندے کو 3 پھیری کھڑا کرے گا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح حضرت علی شیر خدا خواجہ کریم, اسی طرح سیدنا غوث اعظم علیہ السلام کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو تو معجزہ بنا کر بتارا. صحابہ نے کرشمہ بہت سارے کرے, اور شیخ ہمارے غوث اعظم علیہ السلام کا جب باری آتی ہے تو ایک عیسائی, پادری بولتا پڑے, ایک عیسائی وہ کسی غوث اعظم کے مرید سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردوں کو اٹھائے ہیں؟ تو کم علم تھا اس کے پاس, علم کم تھا. اس نے بولا بھائی مجھ کو اتنا دھیان ہے نہیں. تو بولے تجھے پتا ہے میں اس نبی کو مانتا ہوں جس نے مردے اٹھائے. تو بولے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام مردے اٹھاتے تھے. یہ بات پہنچی سرکار غوث کی بارگاہ میں. تو غوث نے فرمایا کہ فادری عیسیٰ علیہ السلام تیرے ہیں تو نے کہا, لیکن حق ہمارا زیادہ ہے, حق ہمارا زیادہ ہے. اے فادری تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں, تیری جگہ تو صحیح ہے, لیکن تیرے سے کہہ دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اول تیرے نہیں, عیسیٰ علیہ السلام پہ حق ہمارا زیادہ ہے. کیونکہ جس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ کر, کلمہ پڑھ کر میں امتی بنا, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی امت مصطفیٰ ہے. تو حقدار زیادہ محمد مصطفیٰ کی امت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نبی ماننے میں حقدار ہم ہوئے, عیسائی لوگ نہیں ہوئے, کیونکہ عیسائی نے صرف ان کو نبی مانا ہے, وہ بھی ان کے کلمے تک. یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام خود میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اور اس کلمے کے حساب سے ہمارا حق زیادہ ہے ہر نبی پر, ہر نبی پر. چل پھر بھی تیرے کو تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ جو مردے کی بات کرتا اٹھانے کی, تو چل تو بتا, تیرے قبرستان میں چل, اور جو تاجی قبر ہو اسے چھوڑ دے, جو سب سے پرانی قبر دکھتی ہو ادھر چل. بندہ لے کر گیا. غوث اعظم علیہ السلام نے فرمایا تو اس مردے کو جانتا ہے؟ فادری بولے میں نہیں جانتا, لیکن یہ سب سے پرانی قبر ہے, اتنا میں جانتا ہوں کہ سب سے پرانی. بولے تو خالی قبر جانتا ہے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ مردہ کرتا کیا تھا. یہ مردہ کرتا کیا تھا؟ بولے کیا کرتا تھا؟ بولے یہ ناچ گانے کے گانا بجانا کرتا تھا, اور یہ ناچ گانے بجاتے ہی اٹھے گا, یہ بجاتے ہی اٹھے گا. تو پھر آپ نے حکم دیا اللہ کے حکم سے, اے مخلوق ہے قدوس, اللہ کی مخلوق, اے مرے ہو مردے اٹھ اللہ کے حکم سے, کیونکہ میں میرے انڈر میں رہ کے بات کروں گا. وہ مردہ اٹھا. جب وہ اٹھا قبر ٹوٹی تو یقیناً وہ باجا وہ لے کے ہی اٹھا ساتھ میں. تو فادری کو فرمایا غوث اعظم نے, اے فادری اب بول, وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے, اس پہ حق ہمارا زیادہ اس لیے ہے کہ وہ بھی کلمہ طیب پڑھتے ہیں اور میں بھی کلمہ طیب پڑھتا ہوں, وہ بھی نبی پہ درود السلام پڑھتے ہیں, میں بھی نبی پہ درود السلام پڑھتا ہوں. وہ تمنا لے کے بیٹھے ہیں کہ نبی کی امت میں جا کر پیچھے نماز پڑھوں گا, اور میں نماز پڑھاتا ہوں.
اور وہ نبی ہے اور میں نبی کی اولاد ہوں. سرکار گوس اعظم علیہ السلام نے مردہ اٹھایا. پڑھیے سلام. ہر جگہ پر ہر کوئی عالم علماء کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے. کبھی کوئی بے عزتی کرنے کے لیے ابو جہل بن کر آیا, کبھی کوئی تنتاری لوگ آئے, کبھی تومت نبی کو غلط بتایا, کبھی علی کو غلط فرمایا, کبھی حسنین کریمین کو غلط فرمایا. اسی طرح ہر ایک اللہ کے نیک بندے کو اجمانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو مقرر کھڑا ہوتا ہی ہے, کھڑا ہوتا ہی ہے. اسی طرح سرکار گوس کی بارگاہ میں بھی آ گئے اجمائش کے لیے. کیا لے کر آئے؟ اجمائش کے لے کر آیا, اور 5 سے 7 جنے مل کر آئے, اور 5 سے 7 جن مل کر آئے, اور ساتھ میں ایک زندہ انسان کو جنازے میں لے کر آئے. زندہ انسان کو جنازے میں لے کر آئے اور فرمایا کہ ہم سیدنا غوث اعظم علیہ السلام کو ازمائیں گے, اور جب جنازے کی نماز پڑھائے اور وہ اللہ اکبر کہے تو 1-2 پھیری کہ تو اٹھ کے بیٹھ جانا, پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو مذاق بنا رہے تھے, تم غوث اعظم کیسے ہوئے, تم پیر کے چیز کو تم پتہ ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ آپ کو بولا. تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں میت جھوٹی لے کر آئے, مردہ رکھا. سرکار کو فرمایا سرکار ایک غوث اعظم عبداللہ جلنی جنازے کی نماز پڑھا دیئے. تو آپ کا پہلا الفاظ تھا کہ آپ کسی اور سے پڑھائیے. پھر آپ کو فرمایا سرکار جنازے کی نماز پڑھا دیجیے نا, بھائی آپ کسی اور سے پڑھا لیجیے. پھر فرمایا سرکار آپ میت کی نماز جنازے کی نماز پڑھا ہی دیجیے. تو فرمایا کہ جنازے کی نماز پڑھانی ہے نا, ہاں. آپ نے ہاتھ اندر کر دیے, اللہ اکبر, پہلی تکبیر چالو, دوسری تکبیر چالو. جو جھوٹ باندھ کے کھڑے تھے پیچھے, وہ باندھی نہیں تھی نیت, اس کہہ رہے کہ مردہ اٹھ کی نہیں رہا, تکبیر تو بلند آواز سے ہو رہی ہے. چوتھی تکبیر بھی سلام بھی پھیرا گیا, سلام بھی پھیر ہو گیا. جب پھیر سلام ہو گیا, مردے کے پاس جا کے اٹھاتا ہے, بے اٹھ, اٹھتا ہی نہیں. مردہ انسان اٹھائی نہیں. ارے یہ تو زندہ تھا سرکار غوث اعظم, یہ زندہ تھا, ہم تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے امتحان کے لیے آئے تھے کہ آپ جانکاری رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. آپ یہاں کے شیخ بن کر بیٹھو, آپ کے پاس علم ہے کہ نہیں, آپ کے پاس علم ہے کہ نہیں, آپ کے پاس علم لدنی ہے کہ نہیں, آپ کے پاس معرفت ہے کہ نہیں. سرکار بھائی میں نے پہلے تو آپ کو بولا تھا جنازہ کسی اور سے پڑھاؤ, پھر آپ نے فرمایا جی آپ پڑھائیے, تو آپ نے میت کا جنازہ لیا, تو پھر میت تو میت ہی ہوتی ہے, مر گیا وہ, مر گیا, اس کا ہلچل مچ گئی کہ زندہ انسان تھا مر گیا. اور میٹنگ جو لے کر آئے تھے اس کے اندر گھر والے تھے, وہ آ کے کھڑے ہو گئے, بولے کیا ہوا, یہ تو زندہ تھا. ہاں یہ تو زندہ تھا, ہم نے خالی مذاق کرنے آنے کے لیے لے کر آئے, اور یہ تو مر چکا. یہ سرکار نے نماز پڑھا دی. رو دھو کے گھر والوں نے فرمایا یہ غوث اعظم ان سے غلطی ہو گئی, یہ ہوگی. آپ نے مد نظر دیکھ کے رحم کیا اور اٹھ اللہ کے حکم سے. اللہ نے پھر اس کی روح اس مردے میں لا دی, روح اس کی مردے میں, پھر سے مردہ تھا, مردہ ہو گیا. ایک تو نفس الذائقۃ الموت, اس کو مرنا نہیں تھا. انہوں نے جنازے کی نماز پڑھوا لی. کیا پڑھوا لی؟ جنازے کی نماز پڑھوائی. تو اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہے, اتنا راضی ہوتا ہے, اور اتنا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اولیاء کے قریب ہے غوث اعظم کے, کہ غوث اعظم نے فرما دیا کہ میں اس میت کی نماز پڑھتا ہوں تو اللہ نے اس کو میت ہی کر دی. ولیوں کی نیت پہ اللہ اپنی نیت کر دیتا ہے, ولیوں کے ارادے پہ اللہ اپنا ارادہ کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ولیوں تم میرے قدم ایک قدم بڑھاتے ہو نا, میں تمہارے طرف 10 بڑھا دیتا ہوں. کیوں؟ جب تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں
وہ ہاتھ تمہارے نہیں ہو جاتے تو میرے ہو جاتے ہیں. تو غوث اعظم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کسی اور سے پڑھوا دو، کسی اور سے پڑھوا دو، تو رب فرما دیا تھا مت کروا، اگر میں نے پڑھوا دیا تو مردہ ہی ہو جائے گا. تو غوث اعظم سو اجمانے آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندوں کو ازمائش کی پوری کر دی کہ دیکھ میرے غوث ایسا ہے. تو ولیوں کی تعظیم، ولیوں کی عزت، ولیوں کی آبرو، ولیوں کی رحمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ولی اللہ کی بے عزتی ہونے نہیں دیتا، کبھی ان کی بے عزتی ہونے نہیں دیتا، کبھی ان کی تعظیم ٹوٹنے نہیں دیتا. کھونے کے اندر غوث اعظم کا نام لیواتا ہے. دنیا کے کھونے میں، آسمان پہ تو نام لیتے ہی ہیں.